فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عبد الرحمن ابن عوف عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر۔ یہ نہیں ہے کہ انسان علم سیکھنے کے بعد بہت بڑا تاجر بن گیا ہے تو اللہ کا خوف ختم ہو جائے۔ منہجی مسلمان، مثالی نوجوان یہ کام ختم نہیں کر سکتا۔ صف اول کے تاجر بھی تھے، صف اول کے نمازی بھی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم نے خنجر مارے، وہ گر گئے، ان کے بالکل پیچھے صف میں صبح کی نماز میں کون کھڑا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہ کیسے تاجر تھے؟ مکہ سے بصرہ 1160 کلومیٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں کتنا ان کو نفع دیا؟ مکے سے ان کے اونٹوں کی قطار شروع ہوتی، بصرہ نہیں، بصرہ پہنچ جاتے اور ابھی قطار ختم نہیں ہوتی تھی۔ اتنا بڑا تاجر، لیکن اللہ کا خوف نہیں گیا۔ کسی نے سوال کر دیا کہ آپ کی تجارت کا راز کیا ہے؟ کہا باقی لوگوں کو بھی بلا لو، کسی کو بلانا ہے۔ آج کسی تاجر سے پوچھا جائے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہتے یہ لائن نہیں میں بتا سکتا، بس کچھ کر ہی رہا ہوں۔ کہا بلا لو۔ میری تجارت کا راز یہ ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ میں نے کبھی تجارت کی وجہ سے نماز باجماعت نہیں چھوڑی، اور میں نے آج تک تجارت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، اور تیسری بات میں نے کبھی بھی مال کا نشہ نہیں کیا۔ میں 3 دن سے زیادہ جانور کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ میں نے 1000 اونٹ خریدے اور جتنے کے خریدے اتنے کے بیچ دیے۔ عقل و فراست اللہ نے دی تھی۔ میں نے ڈیل کرتے وقت کہا سنو، رسیاں میں اتاروں گا، اور میں نے رسیاں اتاری، ایک ایک درہم کی رسی بیچ کے 1000 درہم کا پروفٹ اللہ نے وہاں بھی مجھے دے دیا۔